السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں عاشق میڈیسن انفو اور میں ہوں عاشق حسین۔ دوستو، آج میں جس میڈیسن کے بارے میں ریویو دینے جا رہا ہوں اس کا نام ہے ٹرائمیٹابول سیرپ۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو ٹرائمیٹابول سیرپ کے فائدے، ٹرائمیٹابول سیرپ استعمال کرنے کا طریقہ اور استعمال کرنے سے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میڈیسن سے ریلیٹڈ تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اگر ٹرائمیٹابول کی کمپوزیشن کی بات کریں تو اس میں میٹوپائن، ایل لائسین اور ڈی ایل کارنیٹین شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرائمیٹابول سیرپ میں وائٹامنس B1، B6، B12 بھی شامل ہیں۔ اگر اس کی کمپنی کی بات کریں تو یہ سامی کمپنی اس سیرپ کو بنا رہی ہے اور یہ ملٹی نیشنل کمپنی ہے جس کی ادویات معیاری اور سستی مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ اگر اس کی پیکنگ کی بات کی جائے تو یہ 120 ml کی پیکنگ میں مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ اگر اس کی قیمت کی بات کریں تو یہ 127 روپے میں پاکستانی مارکیٹ میں یہ دستیاب ہے۔ اب بات کرتے ہیں میٹوپائن کی کہ میٹوپائن کیا چیز ہے۔ میٹوپائن ایک بھوک لگانے والی دوائی ہے جو کہ براہ راست ہائپوتھیلمس پر اثر انداز ہو کر مریض کو بھوک لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹرائمیٹابول سیرپ میں موجود امینو ایسڈز یعنی ایل لائسین اور ڈی ایل کارنیٹین آنتوں میں موجود غذائی اجزاء کے جذب ہونے میں مدد دیتے ہیں۔ ٹرائمیٹابول سیرپ میں موجود وائٹامنس B1، B6، B12 جو کہ پروٹین، روغنیات اور نشاستہ کے میٹابولزم میں حصہ لے کر جسم کو قوت، طاقت اور توانائی فراہم کرتے ہیں۔ ٹرائمیٹابول سیرپ کی اگر استعمال کی بات کی جائے تو یہ بھوک لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹرائمیٹابول سیرپ بھوک لگانے کے ساتھ ساتھ جسم کو طاقت اور نشوونما کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بھوک نہ لگنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اینٹی بائیوٹکس دوائیں استعمال کرنے سے بھوک کی کمی ہو جاتی ہے تو ٹرائمیٹابول سیرپ استعمال کروایا جاتا ہے۔ فنگل انفیکشن، وائرل انفیکشن کی وجہ سے بھوک کی کمی ہو جاتی ہے۔ ڈپریشن اور دباؤ کی وجہ سے بھی بھوک کی کمی ہو سکتی ہے۔ جگر کی بیماریوں، ہیپاٹائٹس B اور C کی وجہ سے بھوک کی کمی ہو سکتی ہے۔ گردے کی بیماریوں کی وجہ سے بھی بھوک کی کمی، HIV ایڈز وغیرہ کی وجہ سے بھوک کی کمی ہو سکتی ہے۔ بھوک کی کمی سے جسمانی اور ذہنی طور پر نشوونما متاثر ہو سکتی ہے۔ اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو خطرناک ہو سکتا ہے۔ قبض، معدے کی خرابی اور ہاضمے کی خرابی سے بھوک کی کمی ہو سکتی ہے جس میں ٹرائمیٹابول سیرپ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ٹرائمیٹابول سیرپ کی اگر خوراک کی بات کی جائے تو بڑوں کے لیے 1 سے 2 کھانے کے چمچ دن میں 3 مرتبہ دیا جا سکتا ہے۔ بچوں کے لیے جن کی عمر 2 سال تک ہے 1 چائے کا چمچ 3 مرتبہ دن میں دی جا سکتی ہے۔ جن بچوں کی عمر 2 سال سے 5 سال تک ہے انہیں 1 سے 2 چائے کے چمچ دن میں 3 مرتبہ دی جا سکتی ہے۔ جن بچوں کی عمر 5 سال سے 12 سال تک ہے 2 سے 3 چائے کے چمچ دن میں 3 مرتبہ دی جا سکتی ہے یا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کی جا سکتی ہے۔ ٹرائمیٹابول سیرپ کی اگر مضر اثرات کی، سائیڈ ایفیکٹس کی اگر بات کی جائے تو ٹرائمیٹابول سیرپ تمام مضر اثرات سے پاک ہے، تاہم بعض مریضوں میں یہ غنودگی پیدا کر سکتا ہے۔ لہٰذا ٹرائمیٹابول سیرپ استعمال کرنے کے فوراً بعد گاڑی یا مشین چلانے اور ایسے ہی دوسرے کاموں سے پرہیز کریں۔ ٹرائمیٹابول سیرپ بنانے کا طریقہ کی اگر بات کی جائے تو ساشے میں موجود دوا کے پاؤڈر کو شربت میں شامل کر لینا چاہیے اور اس کے بعد سے اچھی طرح شیک کر لینا چاہیے تاکہ تمام پاؤڈر مکمل طور پر حل ہو جائے۔ ٹرائمیٹابول سیرپ کو کم از کم 2 ماہ لگاتار استعمال کرنا چاہیے تاکہ مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکیں۔ تو کیسی لگی ویڈیو؟ اگر اچھی لگی دوستو تو لائک کیجئے گا، کمنٹس کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔